اندھیری رات کو یہ معجزہ دکھائیں گے ہم، چراغ اگر نہ جلا اپنا دل جلائیں گے۔ ہماری کوہ کنی کے ہیں مختلف معیار، پہاڑ کاٹ کے رستے نئے بنائیں گے ہم۔ جنون عشق پہ تنقید اپنا کام نہیں، گلوں کو نوچ کے کیوں تتلیاں اڑائیں گے ہم۔ جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، تمام عمر کسی کا نہ دل دکھائیں گے ہم۔ محبت کرنے والوں کو عابد خان کا محبت بھرا سلام، اور ایک عظیم شاعر، لاجواب افسانہ نگار، مترجم، محقق، نقاد، کالم نویس اور صحافی، یہ تمام خوبیاں اگر کسی ایک شخصیت میں جمع کر دی جائیں تو وہ نام بنتا ہے احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی ایک ایسی شخصیت جس نے 70 سال تک اس ملک اور اردو ادب کی خدمت کی۔ انہوں نے نسلوں کی آبیاری کی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا جیسی نعت ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے جیسا ملنی نغمہ ہو، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں دیگر اشعار احمد ندیم قاسمی کے ذہن رسا کی اور ان کے زرخیز ذہن کی تخلیق ہے، جو کئی دہائیوں سے عوام کے ذہنوں میں رچے بسے ہوئے ہیں، اور آنے والی صدیوں میں بھی وہ اسی طرح اردو ادب میں چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم شخصیت کے آخرت کی منزل آسان فرمائے، اور انہوں نے جس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے اللہ پاک اس کا اجر انہیں وہاں عطا فرمائے۔ ہم یقین مانیں کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا جیسی نعت جب احمد ندیم قاسمی نے لکھی تو پھر اس کے بعد ہزاروں شعراء نے نعت خوانی کی، نعت گوئی کی، اور اردو ادب میں نعت گوئی کے حوالے سے اتنا بڑا سرمایہ اکٹھا کیا جو یقیناً احمد ندیم قاسمی کے لیے بھی اس جہان میں روشنی کا سبب بنے گا۔ اردو ادب کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی تحریروں سے نہیں بلکہ اپنی پوری شخصیت سے ایک عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی ایک ایسے قلمکار جنہوں نے دیہات کی مٹی کی خوشبو کو عالمی ادب کا حصہ بنا دیا، جن کی شاعری میں روانی اور غزل میں غنائیت کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ قاری جھوم اٹھتے۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو وادی سون سے کیسر کے گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام پیرزادہ احمد شاہ تھا، جو بعد میں احمد ندیم قاسمی کے نام سے ادبی دنیا کا آفتاب بنے۔ ان کی تربیت میں قدرت کے مناظر اور دیہی زندگی کی سادگی کا گہرا عمل دخل تھا۔ انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو پنجاب کے دیہات کا درد، غربت اور استحصال ان کی تحریروں کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ وہ ترقی پسند تحریک کے ان نمایاں ناموں میں سے تھے جنہوں نے ادب کو زندگی کے مسائل سے جوڑا۔ احمد ندیم قاسمی کی پہچان دو رنگی ہے، ایک طرف وہ ایک عظیم شاعر اور دوسری طرف افسانہ نگاری۔ ان کے افسانوں میں بھی تقسیم ہند کا درد ملتا ہے، اور تقسیم کے بعد معاشرے کی کھوکھلی اقدار کا تنقیدی جائزہ بھی۔ ان کی غزلیں جدت اور کلاسیکیت کا حسین سنگم ہے۔ ان کے الفاظ میں ایسی مٹھاس اور درد ہے جو قاری کے دل پر سیدھا اثر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی، مجھ کو دشمن کے ارادے پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی۔ نعت گوئی کی طرف مائل ہوئے تو کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا جیسی عظیم الشان نعت تخلیق کی، جس کے بعد ہزاروں شعراء نعت کی طرف راغب ہوئے، اور اردو ادب میں نعت کا ایک ایسا خزانہ جمع ہوا جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادب کے میدان میں ان کی ایک بڑی خدمت ان کا رسالہ فنون ہے۔ یہ محض ایک رسالہ نہیں بلکہ ایک ادبی ادارہ تھا۔ نصف صدی تک فنون نے اردو ادب کو ایسے نام دیے جو آج خود ایک ادارہ بن چکے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے نئے لکھنے والوں کی انگلی تھام کر انہیں منزل تک پہنچایا۔ وہ ایک ایسے استاد تھے جن کے دروازے پر نیا قلمکار بلا خوف و خطر دستک دیتا تھا اور مایوس نہیں لوٹتا تھا۔ ان کی ادارت کا معیار اردو صحافت میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔
70 साल तक इस मुल्क और कौम और उर्दू अदब की खिदमत करने के बाद 10 जुलाई 2006 को ये चिराग गुल हुआ, लेकिन अपने पीछे वो इल्म और शऊर का एक ऐसा खजाना छोड़ गया जो कभी खत्म नहीं होगा। वो सिर्फ एक अदीब नहीं थे, बल्कि एक तहजीब का नाम थे जो अपने कारी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज जब हम उनकी कब्र की वीडियो बनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ गए तो वहाँ जो हालत देखी उससे दिल अफसरदा हुआ। अहमद नदीम कासमी जैसी बड़ी शख्सियत की कब्र के आस पास लोगों ने गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। शापर और दीगर फालतू सामान वहाँ फेंक रखा है, जो यकीनन अहमद नदीम कासमी जैसी बड़ी शख्सियत के शान शान नहीं। हुकूमत और उनके लवाहिकीन से ये इस्तदा है अहमद नदीम कासमी की कब्र की खातिर ख्वाह हिफाजत की जाए, ताकि इस अजीम शख्सियत की ये आखिरी निशानी ता देर कायम रह सके। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे ये इस्तदा है कि अहमद नदीम कासमी साहब की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ जरूर करें। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.